فرمایا سر کے بال ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے رکھنا، ایک طرف سے منڈا دینا ادھر سے بال رکھنا، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ آج کے نوجوان نہیں، اچھی عمر کے لوگ بھی یہ فیشنی بال کہلاتے، سنت کے خلاف ہے، اور سر کو بعض سر کو منڈا دینا اور بعضوں پہ بال رکھنا اس کو ناجائز لکھا ہے۔ اس پہ فتویٰ موجود ہے، جس کو چاہیے اہل فتاوی سے پوچھے۔ ہمیں اہل علم سے پوچھنا چاہیے کہ ہم عام مسلمان ہیں، ہم اللہ کے پیارے کیسے بن سکتے؟ پوچھیں تو وہ بتائیں گے نا، قریب جاتے ہی نہیں ان کے، جو بتاتے بھی ہیں اس کو بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے، اور دوسروں کی باتوں کو فوراً لیتے، ارے بھئی یہ ملا بن گیا، اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ملا بننے ہی میں کامیابی، ملا بننے ہی میں جتنے اولیاء اللہ ہیں پہلے ملا بنے ہیں پھر اولیاء اللہ بنے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر گال اور بال کو سنت کے خلاف بنا کر ہم کس میں کامیابی تلاش کر رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی پڑھا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والآخرت اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، مال اور بیٹے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب زینت ہیں، بظاہر اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ آدمی چاہے تو ان دونوں کو بھی صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ مال کو میں بتاتا رہتا ہوں بار بار کہ ایک حد تک صحیح خرچ کرے اور کچھ اس میں سے ہر مہینے اپنے ذمے باندھ کے اللہ کے راستے میں نکالے، تو یہ مال جو ہے انشاءاللہ وہاں جمع ہوگا جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے، وہاں کے لیے مال آدمی یہاں سے بھیج دے تو یہ مال ہمارے لیے۔ اور جہاں بھی آدمی خرچ کرے، جیسے گاڑی اللہ تعالیٰ دے، گاڑی مانگے اللہ سے اور گاڑی دے تو اس سے اپنے بڑوں کے پاس دینی اجتماعات میں اپنے مشائخ کے پاس اس سے جائے تو یہ گاڑی بھی دنیا نہیں ہے، دین بن جائے گی۔ ہمارے حضرت والا کے خلیفہ تھے، انہوں نے گاڑی اسی لیے لی تھی تاکہ حضرت کو بٹھا کے لے کے جائیں، اور وہ کرتے بھی تھے وہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا نہیں ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَعَلْتَ الدُّنْيَا ذَرِيعَةً لَهَا وَوَسِيلَةً لِلْآخِرَةِ فَهِيَ نِعْمَ الْمَتَاعُ، وہ دنیا جو آخرت کا وسیلہ بن جائے، آخرت کا ذریعہ بن جائے، بہترین متاع ہے، بہترین پونجی۔ اس لیے یہ دونوں اس میں اختیار ہے۔ اولاد کو نیک بنائیں، جو اولاد کو حافظ نہ بھی بن سکے، حضرت ہمارے فرماتے تھے سب کا حافظ بننا فرض واجب نہیں ہے، جو چیز فرض واجب نہیں ہے اس میں تو اتنا واضح کرتے ہیں۔ بعض ہمارے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، 19 سال کی عمر ان کی ہو گئی، اب وہ کیا ابا چاہتے ابا منی حافظ بنے، نیک بننے پہ نہیں، ان کے ابا کی خود کی داڑھی نہیں ہے لیکن بچے کو حافظ بنانا چاہتے۔ اب بچے کو حضرت فرماتے مار مار کے دمبا بنا دیتے، نہیں تمہیں کرنا ہے۔ تو جو چیز ضروری نہیں ہے اس پہ تو اتنا زور ہے، اور جو ضروری ہے نیک بننے کی طرف زور نہیں۔ انہی گھروں سے جو بچے آتے ہیں ان کے بال چھوٹے بڑے کٹے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے ہمارے، بس حافظ بن جائے، اس کی فضیلت سن لیا نا، فضیلت ہے ہی جب وہ عاملہ بہا، حدیث دیکھیں حضرت شیخ نے نقل کی، جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ تو یہ عمل ہو رہا ہے، قرآن پہ عمل ہو رہا ہے کہ بال چھوٹے بڑے ہیں، تھوڑے بڑے ہوئے تو گال بھی فارغ البال، چلو بھئی حافظ۔ قرآن کہاں ہے؟ اب کہاں سینے میں رہے گا؟ اس ساق فجار کے سینے میں قرآن کیا نور نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کسی کو یاد رہے، یاد رہنا اور ہے، جیسے علم ایک ہے، علم کا نور ایک ہے، جب علم پر عمل ہوتا ہے تو علم کا نور آتا ہے۔ تو والباقیات الصالحات، فرماتے ہیں باقیات الصالحات یہی ہے کہ ہم چلے جائیں، ہماری اولاد نیکی کے کاموں میں لگی رہے۔ مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی میں نے زیارت کی، خوب زیارت کی۔ آج کے بہت سے لوگ انہوں نے دیکھا ہوگا، ان کے 7 بیٹے ہیں، 7 کے 7 عالم ہیں، ساتوں الحمدللہ حیات ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہیں باقیات الصالحات۔ ہمارے جتنے بیٹے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، کہتے دعا کرو پریشانی دور ہے نا، نماز تو پڑھاؤ ان سے کم از کم۔ کیا تربیت ہم نے بچپن سے کی؟ اگر بچپن سے ان کو مسجد میں لاتے تو کیسے چھوڑ سکتے تھے وہ نماز؟ تو کیا ہم نے باغ لگایا، کیا پودا لگایا؟ یہ تو کانٹے دار پودا ہے جو بعد میں جا کے جھاڑ جھنکاڑ بن جائے گا۔ خود والدین کا ادب بھی نہیں ہوتا، جن کو دین نہیں سکھایا جاتا ان کے اندر والدین کا بھی ادب نہیں ہوتا، اور وہ والدین کا بھی حق ادا نہیں کرتے۔ حضرت والا کے پاس ایک بڑے میاں آئے، آپ ذرا میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ صاحب حیثیت تھے، اچھے علاقے میں ان کا بنگلہ تھا، میں نے بچوں کو اتنا پڑھایا، اپنے لیے ان کے لیے پلاٹ بیچے، اور صرف ایک گھر میرے پاس ہے۔ اب جو وہ پڑھ لکھ کے آئے ہیں تو اب مجھے اپنا نوکر سمجھتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ آپ ذرا جاگے رہا کریں، ہم جب جائیں گے میم صاحبہ کے ساتھ رات کو 11-12 بجے آئیں گے، دروازہ کھول دیجیے گا، چوکیدار بنائے ہوئے ابا کو، آپ ذرا چل کے ان کو ابا کی اہمیت اور باپ کی قدر و قیمت بتا دیجئے۔ کیا اسلام نے فرمایا، حضرت والا نے فرمایا آپ نے ان کو اسلام سکھایا بچپن سے؟ نورانی قاعدہ تک تو پڑھایا نہیں آپ نے، انگلینڈ بھیج دیا تعلیم کے لیے، تو اب یہی ثمرات آئیں، لگائیں ببول اور چاہیں کہ آم مل جائے، کھجور مل جائے، میٹھا درخت، یہ ببول لگایا ہے ہم نے۔ وہاں پہ باپ کی کیا قدر ہے، اولڈ ہاؤس میں، اولڈ ایج ہاؤس ہے، وہاں لے آ کے جمع کر دیتے، یہ شکر کریں آپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، ورنہ یہ بھی ایدھی سینٹر میں آپ کو جمع کر دیں گے آپ اگر زیادہ کریں گے۔ شکر ادا کریں کہ ابھی تک ہم مشرق، ہمارے ہاں الحمدللہ بعض ایسے بھی ہیں جو گناہگار قسم، لیکن والدین کی عزت اور عظمت الحمدللہ موجود ہے ابھی بھی، تاحال کرتے بھی ہیں تو تھوڑا سا اینچ پیچ کر کے، لیکن باقاعدہ نہیں کرتے، لیکن ایسے بعض ایسے ہو جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام دیکھ رہے ہیں صلاحی خطبات میں، یہ ابا کا اس کو فون کیا، بھائی تمہارے ابا اولڈ ایج ہاؤس میں، یہ باہر کا مسلمان ہے، اولڈ ایج ہاؤس میں جو رکھا ہوا ہے، اب بہت بیمار ہیں، آ کے دیکھ لیجیے۔ کہاں میں ذرا مصروف ہوں، آپ علاج کرائیے، پیسے تو آن لائن میں ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک۔ پھر فون گیا کہ انتقال ہو گیا آپ کے ابا کا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جنازے وغیرہ کی تیاری کریں، ہم کوشش کریں گے، نہ آئیں تو آپ جنازہ بھی کروا دیجیے گا اور جو ہے وہ وہیں دفنا دیں۔ دفنا دیا گیا، وہ آئے نہیں وہ سب۔ یہ حالت ہے، یہ خون سفید ہونا کیوں ہوا؟ کیونکہ نہیں سیکھا انہوں نے دین، رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ اگر دین سکھاتے تو وہ خدمت کرتا۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے ابا بیمار ہیں، تاحال بیمار ہیں، 4 سال پہلے وہ دبئی شارجہ کہیں اچھی جاب کر رہے تھے، وہاں آدمی جاتا ہے کتنی مشکلوں سے جاتا ہے، لیکن انہوں نے فوراً استعفیٰ دیا اور واپس پاکستان آ گئے کہ جاب اور پیسہ تو ساری زندگی ہے، والدین دوبارہ نہیں ملتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت اس نہج پہ ہوئی ہے، جن کو دین سکھایا گیا ہے، جن کو سنتیں بتائی گئی ہیں، اور جن کے دل میں والدین قدر کیوں ہے؟ دین کی وجہ سے قدر ہے۔ حضرت ہردوئی رحم اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے، حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے، ہم نے ان کی الحمدللہ اللہ کے فضل سے خوب زیارت کی، پاکستان آتے تھے۔ ان کے بھی والد صاحب، انہوں نے ایک مجمع میں، ان کے والد صاحب کیونکہ بڑے ڈپٹی کلیکٹر عہدیدار تھے، ان کو بھی کسی مجمع میں اب اجتماع میں خطاب کے لیے بلایا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، میں خود عالم نہیں ہوں، دنیا پڑھا ہوا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اپنے اولاد کو دین پڑھاؤ اور دین سکھاؤ۔ میری 4 اولاد ہے، 4 بیٹے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ نالائق ہیں تینوں، لیکن اگر تینوں سے میں سے کسی کو میں کہتا ہوں ذرا پانی پلانا، وہ کہتا او شرفو او کرمو ذرا پانی پلاؤ ابا کو، دیکھو اب یہ ابا پانی مانگ رہے ہیں۔ اور مولوی ابرار کو، ہمارے حضرت ہردوئی جو خود جا کے لاتے ہیں پانی، یہ ابا پانی پیجئے، یہ ہے اتنا بڑا عالم ہو کے وہ ابا کی خدمت کر رہا ہے، اور جو دنیا کا سوٹڈ بوٹڈ ہے کہتا وہ اتنا بھی اس کا وہ ہے کم از کم اس نے سن لیا اور نوکر سے کہہ دی، تو ابا کی خدمت نوکر سے کی جاتی۔ میری آنکھیں ابھی تک اس منظر کو گویا دیکھ رہی ہیں، میرے استاد بنوری ٹاؤن کے اپنے ابا کے پیر دبا رہے ہیں، جن کو الف با تا سا بھی نہیں آتا، اور یہ بنوری ٹاؤن میں مدرس ہیں، صرف طالب علم نہیں، مدرس ہیں، اور اپنے ابا کے پیر دبا رہے ہیں۔ یہ سکھاتا ہے اسلام، یہ سکھاتا ہے دین۔ تو صرف آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہے، دنیا کے بھی فائدہ ہے نیک بنانے۔ 10 سال کے بچوں کو، 12 سال کے بچوں کو ہم سوتا چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کی یہاں یہ بیچارے اٹھیں گے، مشقت ہوگی، یہ مشقت نہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہمیشہ کی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو اٹھاؤ، ان کی نیند توڑو، ان کی خواہشات کو قربان کرو، ان کو آج نیک بناؤ ان کو، ورنہ پھر کل کو یہ ہمارے لیے سوہان روح بن جائیں گے، ہمارے بجائے دل کا سکون بننے کے دل کا روگ نہ بن جائیں کہیں۔ اس لیے اولاد کو دین سکھانا اور مال کو صحیح راستے میں خرچ کرنا، یہ دونوں زینت ہے نا، تو دونوں چیزوں کو اگر صحیح آدمی استعمال کرے تو آخرت کے لیے فہی نعم المتاع، بہترین پونجی ہے، اور اگر اس کو غلط استعمال کر دیا، زنگ لگا دیا، تو پھر یہی خدا نخواستہ ہم چلے جائیں گے اور پھر ہمارے پیچھے یہ گناہ کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ اور ہم چلے جائیں اور ہماری اولاد مصلی سنائے، قرآن سنائے، پھر کیا؟ دیکھیے وہاں لیٹے لیٹے ثواب ہوگا۔ اسی ممبر پہ مفتی عبدالرؤوف سکروی صاحب تشریف فرما ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ جو اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے بغیر ایصال ثواب کے، اس کا ثواب والدین کو جاتا ہے، کیونکہ نیک بنانے میں والدین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد، اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر عطا فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین.